پریزیڈنٹ صاحب، اپوزیشن کے لیڈر بلاول زرداری بھٹو نے آپ کو آلموسٹ چارج شیٹ کر دیا ایک ٹویٹ کے ذریعے، جس میں انہوں نے آپ کو کمپیئر کیا ہے مودی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ بنڈل آئیلینڈ اور بھڈو آئیلینڈ پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا آپ نے آرڈیننس ایشو کیا ہے وہ بالکل اسی طرح سے انیکسیشن کی ہے جیسے کشمیر کی انیکسیشن۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بھڈو اور بنڈل آئیلینڈ کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آٹو پر کام نہیں کر رہا ہوں، مطلب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے ایڈوائس آتی ہے، اس ایڈوائس کو میں بڑے باریکی کے ساتھ دیکھتا بھی ہوں۔ تو جب بھڈو اور بنڈل آئیلینڈ کے جو آرڈیننس میرے پاس آیا تو میری کنسلٹیشن پرائم منسٹر کے صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اور منسٹر آف لا فروغ نسیم کے صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ 2-3 میری کنسرنس تھیں جس کو انہوں نے مجھے سیٹسفیکٹری جواب دیا۔ ایک تو کنسرن یہ ہے کہ میں پچھلے 2013 سے 18 تک نیشنل اسمبلی کے اندر کے پی ٹی کا انکروچمنٹ تھا مینگرووز کے اوپر اور مینگرووز کی جو تباہی کی تھی، اس حوالے سے میں مسلسل اٹھاتا رہا ہوں یہ ایشو اسمبلی کے اندر۔ تو لوگوں نے میری پرانی ٹویٹس کا حوالہ بھی دیا کہ مینگرووز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں نے جب فروغ نسیم صاحب سے کہا کہ جی اس میں انوائرمنٹ کے اعتبار سے اس آرڈیننس میں ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پاکستان کے سارے پروجیکٹس پر نظر رکھتی ہے تو اس میں ڈالنا ضروری نہیں ہے، مگر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جب یہ اسمبلی میں جائے گا تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے مینگرووز کے حوالے سے کوئی ضرور کلاز ڈالیں گے۔ تو دیٹ واز اے کمٹمنٹ دیٹ واز میڈ۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر میں کانوپ 2 اور کانوپ 3 کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو میٹنگز ہوئی تھی کراچی میں، اس کو میں نے اٹینڈ کیا۔ اس کا کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹس کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے، تو ای پی اے ہر پروجیکٹ کے اعتبار سے اس کی انوائرمنٹ کے تھرو اس کو گزرنا پڑے گا، ان کو بھی گزرنا پڑے گا۔ تو میں نے مینگرووز کے حوالے سے پوچھا تو باقاعدہ بتایا گیا نقشے کے اندر کہ جی مینگروو پلانٹیشنز کی جائیں گی مزید اور جو ہیں ان کو پریزرو کیا جائے گا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، انوائرمنٹل ایشو تو الگ ہے، وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فیڈریشن ان سے ان کی زمین چھین رہی ہے۔ ہاں، مگر میرے اوپر جو الزام لگ رہا ہے نا وہ مینگرووز کے حوالے سے بھی لگ رہا ہے کہ دیکھو مینگرووز کا کیا ہوگا۔ اب میں آئین کی بات آپ سے کروں، آئین کے اندر آرٹیکل 172 ہے۔ آرٹیکل 172 آپ سے پروگرام، آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، بڑے اچھے کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، مجھے اندازہ تھا شاید اس کے اوپر بات ہوگی، تو کچھ میں نے تیاری کر لی۔ آرٹیکل 172(1) کہتا ہے اینی پراپرٹی وچ ہیز نو رائٹ فل اونر، ٹھیک، اس کا کوئی اونر نہیں ہے، اس کا اونر ہے۔ اس کا اونر کون ہے؟ کراچی پورٹ قاسم اتھارٹی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 12 نوٹیکل مائل میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے، سندھ حکومت۔ بتاتا ہوں۔ اینی پراپرٹی وچ ہیز نو رائٹ فل اونر shall if located in a province vest in the government of that province۔ اگر اس کا اونر نہیں ہے نا تو یقیناً پروونس کی پراپرٹی ہوگی، یہ کہتا ہے آرٹیکل 172(1). اور کسی اور کیس کے اندر اور باقی کیسز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اب آیا اس کا اونر ہے یا نہیں، اگر نہیں تھا کوئی اونر تو یہ یقیناً آئین کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا، تیسرا آرٹیکل 172(3) یہ کہتا ہے کہ اگر اس کسی بھی جگہ پر آئل نکلے، گیس نکلے، چاہے کوسٹل واٹرز میں ہو چاہے بیونڈ کوسٹل واٹرز ہو، تو وہ صوبے کو اور ریاست کو، فیڈریشن کو برابر جائے گا، 50-50 آئل اور منرل ریسورسز کے حوالے سے۔ اب کراچی یہ پورٹ قاسم اتھارٹی کا ایک ایکٹ بنا، جب یہ آئین بنا نا اسی سال 1973 میں کراچی پورٹ قاسم اتھارٹی کا بھی ایکٹ بنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ ایکٹ کیا کرتا ہے اس کے بھی میں ایکسرٹس آپ کے سامنے ذرا سے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی انڈر ہے۔ بائی نوٹیفیکیشن ان آفیشیل گیزٹ یہ ایکٹ بن گیا پورٹ قاسم کا، اور پھر وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس میں ہے کیا کیا۔ دی اتھارٹی شیل پریپیئر اے ماسٹر پلان، یہ اتھارٹی کو رائٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی اتھارٹی کو؟ یہ پورٹ قاسم اتھارٹی۔ لیکن ابھی تو آپ نے نئی اتھارٹی کریٹ کی ہے، پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ ہاں، مگر یہ پراپرٹی میں پہلے واضح کر دوں آپ کو کہ پورٹ قاسم کے پاس ہے نا، فیڈرل پراپرٹی ہے، تو پھر آگے اور پورٹ قاسم کی ایڈمنسٹریشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے نیچے سارے پورٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، انکلوڈنگ گوادر، انکلوڈنگ کراچی پورٹ ٹرسٹ، کراچی پورٹ قاسم بھی۔ تو یہ سب کچھ بلاول بھٹو کو نہیں پتا نہیں، میں تو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اتنی وضاحت کے ساتھ، کسی نے نہیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوگا۔ دی اتھارٹی شیل پریپیئر اے ماسٹر پلان اینڈ بیسڈ این اے فیز ماسٹر پروگرام فار ڈیولپمنٹ آف دا پورٹ ایریا، یہ اتھارٹی کو کہا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا سکیمز ہو سکتی ہیں، یہ میں ایکٹ بتا رہا ہوں 73 کا۔ اس کے اندر لینڈ یوز، زوننگ اینڈ لینڈ ریزرویشن، پبلک بلڈنگز ہو سکتی ہیں، اس میں انڈسٹری ہو سکتی ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن، ہائی ویز، بریجز ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے،
اس کے اندر پانی کی سپلائی, کمیونٹی فیسلٹیز, انوائرمنٹ کنٹرول آف پولوشن ہو سکتا ہے. پھر یہ ساتھ ساتھ ہے کہ کوئی اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا وداؤٹ پرمیشن آف دا پورٹ اتھارٹی. اگین ہے نا, تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا انلیس ادر دین پورٹ قاسم اتھارٹی اٹ سیلف. پھر ہے کہ should can enter into and perform all such contracts as may be necessary. تو اس ڈیولپمنٹ کے لیے جو کانٹریکٹس ہوں گے اس میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, اور چینج آف یوز آف لینڈ اگر پورٹ نے کچھ کرنا ہے تو وہ اتھارٹی ہی کرے گی, کوئی اور نہیں کرے گا. اس میں کوئی سندھ گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. وجہ ہے کہ وہ اتنا حملہ کر رہی ہے سندھ حکومت, تو فیڈریشن نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لا منسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم نے آپ کی طرف سے میں تو اپنی پرانی ریسرچ بتا رہا ہوں نا, جب میں نے کیا تھا. اب اس کا یہ نقشہ ہے جی بالکل پورٹ قاسم اتھارٹی کا. اس کے اندر یہ بندل اور بڈو آئلینڈز ہیں, اور یہ بلیک ایریا جو ہے یہ مارک کرتا ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کا نقشہ. اچھا, مگر لینڈ کے حوالے سے بڑی گڑبڑ ہوتی رہی ہے. اس میں یہ کریک کا بھی لینڈ نظر آ رہا ہے جس کی ایک اور کہانی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کریکس میں آپ نے ایکویٹک جو لائف ہے, ٹرٹل لائف اور مائگریٹریز, جو سندھ کے ایگریکلچر منسٹر ہیں اسماعیل راہو, انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ 12 ایکویٹک مائل کے اندر جو کچھ ہے وہ سندھ حکومت کا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرٹلز کو اور مائگریٹری برڈز کی پوری لائف کو بھی تھریٹن کر رہی ہے یہاں ڈیولپمنٹ کر کے. یہاں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے بنڈل پہ, ہم اس کو ریزسٹ کریں. دنیا کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. الاسکا میں پائپ لائن پڑی ہے نا. ایوری تھنگ ہیز ٹو گو تھرو انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی. ٹھیک, ہر چیز ڈیولپمنٹ دنیا میں بہت ہوئی ہے. یعنی کہیں تھریٹنڈ تھے, جانور تھریٹنڈ تھے تو ماڈیفائی کیا گیا, یعنی پروجیکٹ کو ماڈیفائی کیا, یا جانوروں کو ان کے ریلوکیشن کیا گیا, یا ان کو پریزرو کیا گیا. تو اس میں سب کچھ ہونا چاہیے. میرا انسسٹنس ہے کہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ہو, جس طرح سے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جو مینگروز انہوں نے سارے توڑ تاڑ کر, اور حکومت نے نکال کر, حکومت نے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پھر ورڈکٹ دیا کہ نہیں یہ ریسٹور کرے واپس. مسٹر پریزیڈنٹ, ایک اعتراض ان کو یہ ہے کہ آپ نے اگست میں پریزیڈنشل آرڈیننس ایشو کر دیا, حالانکہ سپٹمبر میں فیٹف کے حوالے سے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہوا فیٹف کی امپورٹنٹ لیجسلیشن پہ, تو اس کو نیشنل اسمبلی کے سامنے لایا جا سکتا تھا اس ایکٹ کو لانے کے لیے, اور اس کو آپ نے ایک خاموشی سے چھپ کے کر لیا ہے. اور وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تو ڈیولپر سے بھی ملے ہیں, جو 3 بڑے ڈیولپر ہیں. نہیں, 3 ڈیولپر سے نہیں ملا ہوں میں, تو سارے کراچی کے ڈیولپرز, انڈسٹریلسٹ, کمرشل, کوئی 50-60 لوگوں کے ساتھ ملا ہوں. اور کیونکہ میرا کام تو یہ ہے, 3 سے الگ نہیں ملے جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, سوال ہی نہیں. سب سے 40-50 لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر الوی از انکریجنگ کرونی کیپٹلزم, کہ 3 جو سیلیکٹ کیپٹل ہیں. آئی ایم ناٹ اے کیپٹلسٹ مائی سیلف, سو آئی کین ناٹ انکریج کرونی کیپٹلزم. تو میں آپ سے ایک اور بات کر رہا تھا کہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کراچی کے ساتھ. یہ ایک کریک ہے جس کو ڈی ایچ اے کریک کہتے ہیں. اس کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, یہ گورنمنٹ دوسری ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آغا طارق صاحب ان کے منسٹر سے 1994 میں انہوں نے اپنی بیوی کے نام اس کریک کے اندر, زمین پانی کے نیچے, پانی کے 30 فٹ نیچے, انہوں نے اپنی بیوی کے نام, جن کا نام تھا گلزار بیگم, اس کے نام انہوں نے 342 ایکڑ مائننگ کے لیے دے دیا. سمندر کے نیچے 342 پانی کے اندر مائننگ کے لیے دے دیا 1994 میں. بیوی کے نام گلزار بیگم. تو کوئی روکنے والا نہیں, آغا طارق صاحب. اچھا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, میں اس کو منسٹر اپنی بیوی کے نام زمین الاٹ کر دے 340 ایکڑ, کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا 1996 میں, یہ یعنی مائننگ کے لیے دیا 1994 میں. 1996 میں سندھ بورڈ آف ریونیو, جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ چلی رہی تھی, اس کے اندر سندھ بورڈ آف ریونیو نے اس 342 ایکڑ کو مائننگ سے ہٹا کر ہاؤسنگ, انڈسٹریلائزیشن, کمرشلائزیشن, سب چیز کے لیے کھول دیا. پانی کے اندر ہے وہ, ابھی بھی پانی میں ہے. ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد ستمبر 1996 میں گلزار بیگم نے اس کو دے دیا, میرینا سٹی کو بیچ دیا. اچھا, ماشاءاللہ. میرینا سٹی کے 3 پارٹنر تھے, 2, ایک محمد تھا, ایک مسعود تھا, اور تیسری جو پارٹنر تھی وہ ان کی ملازمہ تھی. ابھی تک یہ چیلنج نہیں ہوا. ابھی تک نہیں. اب یہ کورٹ کے اندر ہے, کیونکہ کے پی ٹی کہتی ہے ہماری زمین ہے, ڈی ایچ اے کہتی ہے ہماری زمین ہے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہماری زمین ہے. تو اس زمینوں کے ساتھ جو کراچی کے ساتھ حشر ہوا ہے نا, دس از ون ایگزامپل.